نسبوا ذالک الی الرسل، یہ بھی ذرا سمجھنا، ان کی عادت تھی مشرکوں بے ایمانوں کی، وہ جھوٹی روایتیں منسوب کرتے تھے رسولوں کی طرف، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پہ درود پڑے میں سن لیتا ہوں، محمد بن مروان دجال کذاب شتام متروک، اس کی گھڑی ہوئی یہ گپ، اور نسبت کیا کرتے تھے؟ قال رسول اللہ اذا تحیرتم فی الامور، اور تمہارا ڈاگ ملا ڈاگئی ملا، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب حیران ہو جاؤ تو قبر والوں سے مدد مانگو۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میرے پاس اس کی بڑی اچھی تعویل ہے، میں نے کہا دور لعنتی، جو پیغمبر پر جھوٹ بولے تو آگے سے تعویل کر لے، تیرے پاس بڑی اچھی تعویل ہے، تعویل تو ہو کوئی بات سچ ہو، جو ہے نرا مجابروں کی گپ اور جھوٹ، اس کے لیے تعبیر کی کیا ضرورت؟ اور بیان کرتے تھے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا، اور پڑھتے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی گارے کے درمیان تھے۔ یہ کل کے کل بے ایمان جھوٹ بول کر نسبوا الی الرسل، رسولوں کی طرف منسوب کرتے تھے، اور آج پیغمبر کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ بزرگوں کے حوالے بھی ذرا دیکھتے ہو، احدثوا امورا وابدؤوها من ذاب انفسہم، اپنی طرف سے بدعتیں گھڑی، جھوٹی روایتیں گھڑی، فنسبوا ذالک الی الرسل، رسولوں کی طرف منسوب کیا۔ اسی لیے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، کانہم قالوا ان عیسیٰ هو الذی دعاہم الی ذلک، گویا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگایا کہ حضرت عیسیٰ اپنی الوہیت کی دعوت دیتے رہے، اس طرف بلاتے رہے، سمجھ گئے میری بات؟ لہذا فیقول لهم ماذا اجبتم فقالوا لا علم لنا فیما، ہمیں کوئی پتہ نہیں جو انہوں نے ہم پہ جھوٹ بولا، ادعا دعویٰ کیا یعنی جھوٹ بولا ہم پر، انک انت علام الغیوب بِأَنَّا لَمْ نَكُنْ لَهُمْ وَلَمْ نَدْعُوهُمْ إِلَى مَا مَدَّعُوا، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا اور جھوٹ موٹ ملائے، ہم نے وہ بات نہیں کی کہی تھی۔ یہ کون ہے بھئی؟ یہ کون ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ امام ابو منصور الماتریدی، جو پورے ایک گروہ کے امام ہیں، ہمارے امام الکلام ابو منصور الماتریدی اہل سنت کے مسلم امام، اور معنی انہوں نے کیا کیا آپ کو سمجھ آیا؟ کہ لا علم لنا کا مطلب ہے انبیاء کہیں گے ہمیں وفات کے بعد کا پتہ نہیں ہے، یہ ہے اہل سنت کا امام۔ اور جو کہتے ہیں جناب صبح و شام عرض اعمال ہوتا ہے کہ قبروں پہ استشفاء سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ان کا پتہ نہیں امام کون ہے۔ اہل سنت کا امام تو قرآن کا معنی یہ کر رہا ہے لا علم لنا، موت کے بعد قبر پہ آنے والوں کے احوال جاننا یہ غیب میں سے ہے، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ آگے ذرا چلو، الماتریدی، اس کے بعد وکیل لا علم لنا بما احدثوا بعدہ، یہ اس لیے لایا فتح البیان نواب صدیق حسن خان، یہ غیر مقلد کیونکہ
غیر مقلد بھی بے ایمان سارے سما کے قائل ہیں. یہ جو اہل حدیث ہیں یہ بھی للڑ ہیں. اور کم از کم اتنا تو سب کے نزدیک ہے بھئی جوتوں کی آہٹ تو سنتی ہے. وہ تو لکھا ہی لکھا ہے نا. اکثر ان کے للڑ اور قائلین سما ہیں. اس لیے نواب صدیق حسن خان کا حوالہ جہاں میں لایا ہوں کہ آپ کے ابا جان نے کیا معنی کیا. اس نے معنی کیا یہی بما عادسو بعدنا. اس کے بعد اگلا حوالہ ہے ابن جریر کا. فرماتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. ماذا اجبتم کا معنی ماذا عملوا بعدکم وماذا عادسوا بعدکم. تمہاری موت کے بعد یہ اعمال کون سے کرتے رہے؟ تمہاری موت کے بعد یہ بدعات کون سی کرتے رہے؟ قالوا لا علم لنا. سارے نبی کہیں گے اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد دنیا غائب ہو گئی. انک انت علام الغیوب. اگلا حوالہ انا مانا قولہ ماذا اجبتم اے ماذا عملوا بعدکم. ماذا اجبتم کا معنی دیکھتے آئے کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی. کون تمہاری قبروں پہ طواف کرنے آیا؟ کون تمہاری قبروں پہ حلوہ کے ڈبے رکھنے آیا؟ کون تمہاری قبروں پہ ہٹے کٹے دینے آیا؟ کون تمہاری قبروں پہ کالے ککڑ چٹے ککڑ لے کے آیا؟ اور کون تمہاری قبروں پہ سبز پگڑی باندھ کے آیا؟ اور کون بے ایمان تمہاری قبروں پہ وہ جنگلی گدے والا جھنڈا لے کے آیا؟ اور کون طاغوتی نظام والا تمہاری قبروں پہ مشورہ کرنے کے لیے آیا؟ یہ پچھلے دنوں ایک ڈیرے کا دجال ہے. دجال تو خیر نہیں، دجال کا چھوٹا سا بچہ ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے میں نے پوچھا بھئی آپ گھنٹہ گھنٹہ جو کھڑے ہوتے ہیں روزے پہ اتنا لمبا سلام کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرمانے لگے میں نبی پاک علیہ السلام سے مشورہ کرتا ہوں، صرف سلام نہیں مشورہ کرتا ہوں. اب ایسے آدمی کے دجال ہونے میں کوئی کسر باقی ہے؟ نہیں. مشورہ کرتا ہوں. ابو بکر صدیق تو مشورہ نہیں کر سکے وفات کے بعد. حضرت فاطمہ تو مشورہ نہیں کر سکی. حضرت علی معاویہ کی لڑائی ہوتی رہی، حضرت علی بھی مشورہ نہیں کر سکے، حضرت معاویہ بھی مشورہ نہیں کر سکے. اور وہ عورت نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میرا کام ہے، آپ نے فرمایا کل آنا. تو عورت کہنے لگی اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہوں، آؤں ولم اجد کا کانہا ترید الموت. یہ بخاری شریف. اس عورت نے کہا اگر میں آؤں اور تم پہ موت آ جائے پھر کس سے مسئلہ پوچھوں گی؟ اس کو تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو مجھ سے مشورہ کر لینا. قبر پہ آ کے یا چارپائی کے قریب آ کے صحابی مدینہ سے دمشق پہنچا ہے، مشکات میں بھی حدیث ہے. اور وہاں حضرت ابو دردہ کے پاس کہتا کیا ہے جئتو من مدینۃ الرسول، میں رسول پاک کے شہر سے آ رہا ہوں اور صرف ایک حدیث پوچھنے آیا ہوں. ایک حدیث مدینہ سے دمشق جا رہے ہیں، وہاں تو وہ مشورہ نہیں کرتے. اور یہ طاغوتی نظام کا سنڈا اور طاغوت کا پجاری، دجالی نظام کا چوکیدار اور چپڑاسی، جس کی یہ شان کہ یہ پیغمبر کریم کے ساتھ
یہ مشورہ کرتا ہے کہ اب میں کون سا فراڈ شروع کروں معاذ اللہ. پیچھے وہ خود کہہ رہا تھا حضرت آدم نے مجھے فون کیا. حضرت آدم بھی صحیح, اگر پتہ چلا ہوتا نا کسی ذریعے سے وہ بھی خوش ہوتے بھئی تو نے میری پوری اولاد کو بدنام کیا ہے. فلانے کا فون آیا. خیر آؤ ماں دیکھو نماز کے ٹائم میں جلدی کرو. ماذا عملوا بعدکم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا. المابردی بمانا اگلا حوالہ بمانا ماذا. کہتے ہیں جی بزرگوں نے نہیں سمجھا. ان کو کیا کہتے ہو؟ یہ بزرگ نہیں, تمہارے بزرگ کہیں اور آئے. تمہارے کون ہے؟ اکابر نے نہیں سمجھا. کوئی ایک 1957 سے پہلے کوئی ایک بزرگ پیش کر دو. عنایت اللہ شاہ صاحب سے پہلے کوئی ایک بزرگ پیش کر دو. یہ سارے بزرگ پہلے کے, یہ سارے بزرگ پہلے کے ہیں. اور بات بھی ہے یوم یجمع اللہ الرسول, رسولوں کی بات, بتوں کی بات نہیں, انبیاء کی بات ہے. اور انبیاء میدان قیامت میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں کون ہماری قبر پہ آیا کون نہیں آیا, کس نے دیے جلائے کس نے دہی جلائے, کس نے میٹھے بھات وہاں آ کر تقسیم کیے, ہمیں نہیں پتا. اگلا حوالہ وَمَانَا مَاذَا اُجِبْتُمْ مَاذَا عَمِلُوا بَعْدَكُمْ ماذا اجبتم, کیا عمل کیا انہوں نے آپ کے بعد. وما احدثوا, اور کیا کیا بدعتیں کی. فلذالک قالوا لا علم لنا. قال القاضی ابو محمد, یہ خود ابن عطیہ ہے, فرماتے ہیں ھذا معنی حسن فی نفسہ ویؤیدہ قولہ تعالی انک انت علام الغیوب. مفسر ابن عطیہ فرماتے ہیں یہ جو معنی ہے نا وفات کے بعد کا پتہ نہیں, اس کی تائید کرتا ہے اللہ کا فرمان انک انت علام الغیوب. یہی جملہ جو میں نے ذکر کیا یؤیدہ قولہ تعالی. اب اس کو بھی ذہن میں رکھنا. اگلا حوالہ ہے علامہ ابن جوزی زاد المسیر کا, والسادس لا علم لنا بجمیع افعالہم اذا کننا نعلم بعضها وقت حیاتنا. ہم سارے افعال نہیں جانتے, ہم بعض جانتے ہیں, اور وہ بھی کب کے وقت حیاتنا. ایک تو مفسرین یہ زیادتی کر رہے ہیں وقت حیاتنا, یہ کیا کہہ رہے ہیں وقت حیاتنا. یہ تو کہتے ہیں حیات منقطع ہی نہیں ہوئی, اب بھی حیات کا وقت ہے. یہ کہتے ہیں وقت حیاتنا, اپنے حیات کے زمانے میں وہ بھی بعد. ولا نعلم ما کان بعد وفاتنا, ہم نہیں جانتے ہماری وفات کے بعد کیا ہوا.